آپ کے میاں کچھ نہیں اسٹینڈ لے سکتے تھے؟ وہ اسٹینڈ کیا لیتے، وہ تو خود مارتے تھے مجھے. میں کام نہ کروں، مجھے کپڑے نہیں دھونا آتے تھے تو میں اس بات پہ مار کھاتی تھی. مجھ سے روٹی مجھے نہیں آتی تھی بنانا روٹی، میں مار کھاتی تھی کیونکہ میں گھر میں نہیں کرتی تھی اپنے کام. میں نہیں تھی عادی کام کرنے کی. آپ کے ارد گرد بھی کوئی اگر ایسی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے تو پلیز انفارم کریں. چاہے دوسرا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ کی بیٹی کا رشتہ آ رہا ہوتا ہے اور کوئی باہر والا آپ کو آ کے سمجھاتا ہے نا کہ نہیں یار یہ لوگ صحیح نہیں لگ رہے مجھے، تو رشتہ دار ان کے ہی خلاف ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا، آپ لوگ جیلس ہیں، آپ حاسد ہیں، آپ ہماری بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے. اور وہاں کبھی کبھار کر جاتے ہیں، ایسا مائنڈ کر جاتے ہیں. تو اب کوئی مائنڈ کرے یا کچھ بھی کہے، اگر آپ مخلص ہیں ان سے تو آپ ان کو صحیح بات جا کے بتائیں گے، چھپائیں گے نہیں. مطلب بہت ساری چیزوں سے بہتر ہے نا یار. جی بالکل. آیت آپ پلیز بتانا چاہیں گی کہ آپ کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری کہانی اس طرح سے سٹارٹ ہوئی کہ میں جب 19 سال کی تھی تب میری شادی ہو گئی تھی. اچھا. میں رہتی اپنی خالہ کے ساتھ تھی تو ان کی ذمہ داری تھی میری شادی کروانا. تو میرا رشتہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ ان کی پڑوسن نے بتایا تھا ایک رشتے کے بارے میں، اور وہ لڑکا جو تھا وہ ساؤتھ افریقہ میں رہ چکا تھا 10 سال. اچھا. تو میری خالہ بہت متاثر ہوئی تھی. ان کی فیملی بہت، جب ملے تھے وہ بہت اچھے لوگ تھے. خیر پھر میری شادی ہو گئی. بہت جلدی انہوں نے شادی کی، کوئی ٹائم نہیں دیا. تو جب آپ کی شادی ہوئی تب بھی لڑکا ساؤتھ افریقہ میں تھا؟ نہیں، وہ ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوا تھا کہ شادی کے لیے ہی وہ یہاں پر آیا ہے. اچھا. اور شادی بھی اس بیس پر ہوئی تھی کہ شادی کے فوراً بعد ہی وہ واپس افریقہ چلا جائے گا اور ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے جائے گا. تو آپ کے پیپرز وغیرہ شادی سے پہلے تیار ہوئے تھے کہ نہیں؟ نہیں، میرے پیپرز تیار نہیں ہوئے تھے. وہ اپنے پیپرز لے کر آیا تھا، پاسپورٹ لے کر آیا تھا، اس کے پاس ورک پرمٹ تھا، وہ لے کر آیا تھا دکھانے کے لیے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں ہے، میں لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. اچھا. جی. پھر شادی تو میری بہت جلدی ہو گئی تھی، بہت جلدی شادی کر دی. پھر خیر اس کے بعد ہی 15-20 دن کے بعد ہی میرے گھر والوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اب واپس کب جانا ہے آپ نے. تو بس اس طرح سے وقت گزرتا رہا. پھر جو ہے میں نے کنسیو بھی کر لیا. پھر یہ ایک مسئلہ بن گیا میرے فیملی کے لیے بھی. پھر میری خالہ کو پتہ چلا کہ اس لڑکے کے پاس تو کام بھی نہیں ہے، کوئی جاب بھی نہیں کرتا. تو جب جیسے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ کہیں جاتا آتا نہیں تھا نوکری پر؟ نہیں، وہ کہیں نہیں جاتا آتا تھا، وہ گھر میں بیٹھا رہتا تھا، سارا دن گھر میں ہی موجود رہتا تھا. اور جب شادی ہوئی تھی میری، کچھ دنوں تک تو میری ساس، میری نندیں بہت اچھے سے رہے. بہت بڑی فیملی تھی، جوائنٹ فیملی تھی، سب اکٹھے رہتے تھے. تو پھر مجھے کام کرنے کی زیادہ عادت بھی نہیں تھی، لیکن کچھ ہی 20-15 دن کے بعد ہی انہوں نے سارا کام مجھ پہ ڈال دیا کہ آپ کو 20-25 روٹیاں بنانی ہیں، اتنا سارا آٹا گوندنا ہے، یہ سارے کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں. پھر میں کرتی رہتی تھی یہ سارے کام، اور پھر میں اپنی خالہ کو کال کر کے بتایا کرتی تھی کہ آج اس طرح ہوا، یہ ہوا. خیر پھر میری خالہ پوچھتی رہتی تھی کہ آپ نے کب جانا ہے، کب جانا ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں شادی کے بعد ہی، کچھ مہینوں کے بعد ہی ساری باتیں پتہ لگ گئی کہ نہ اس کے پاس کوئی جاب ہے، نہ وہ کام کرنے میں کوئی انٹرسٹڈ ہے، اور نہ ہی وہ واپس باہر جائے گا. تو کیسے گزارا ہوتا تھا آپ لوگوں کا؟ میرا گزارا بس ایسے ہی ہوتا، مطلب بچے تو تھے نہیں اس وقت میرے، ظاہر میری نئی شادی ہوئی تھی. خالہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بات کریں گے، ہم پوچھیں گے. تو ایک دن بات کرنے کے لیے گھر پہ بلایا بھی کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں گے واپس باہر، پھر آپ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ وہ 10 سال پہلے وہاں گزار کے آئے تھے. پھر خیر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دے دیں 2-2.5 لاکھ روپے تو میں ابھی چلا جاتا ہوں. پھر میری خالہ نے کہا کہ شادی کے وقت تو یہ بات نہیں ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا میں جاؤں گا اور میں لڑکی کو ساتھ لے جاؤں گا. تو ہم نے تو اسی وجہ سے آپ کی شادی کروائی تھی اس سے، ورنہ یہ تو بہت بڑی فیملی ہے آپ کی. پھر میری خالہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے اس سے علیحدگی لے لینی چاہیے، اور جب میرا بچہ ہو جائے گا تو وہ میں کسی کو دے دوں. اور پھر میں پریگننٹ تھی اس ٹائم. تو انہوں نے کہا کہ اب جب تمہارا بچہ ہو جائے گا تم خلا لے لو اس سے، ہم تمہاری اس سے ڈیورس کروا دیں گے، پھر جب تمہارا بچہ ہو جائے گا تو ہم کسی کو دے دیں گے. تو میں نے اس بات سے منع کیا. میں نے کہا نہیں، میں اپنا بچہ نہیں کسی کو دیتی. میں نے سوچا کہ میں اپنی شادی کو ایک موقع دوں، شاید چلے، شاید ٹھیک ہو جائے. میں پھر واپس گھر چلی گئی اپنے. میں واپس گھر گئی تو میری خالہ، میرے خالو سب نے مجھ سے بات ختم کر دی، رشتہ ختم کر دیا کہ بالکل ملنا ہی نہیں ہے کیونکہ تم نے ہماری بات نہیں مانی. پھر میں چلی گئی. اپنی امی سے تو میں ویسے ہی نہیں ملتی تھی کیونکہ میری امی شادی پر بھی موجود نہیں تھی.
پھر اس کے بعد میری اور میرے میاں کی روز اس بات پہ لڑائی ہوتی تھی، اور میری ساس جو ہے نا وہ ہر بات میں کان بھرتی تھی میرے شوہر کے، اور وہ سن کے آتا تھا، مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا، خرچہ نہیں دیتا تھا، پیسے نہیں دیتا تھا. پھر خیر میرا بچہ ہو گیا. اس کے بعد بھی میں رہتی رہی مسلسل یہ سوچ کر کہ میری شادی چلے، اللہ کرے کہ میرا گھر بسا رہے، ٹوٹے نہ. پھر کچھ ٹائم کے بعد ہی میرے دیور کی شادی ہونے لگی تھی، تو میری ساس نے مجھ سے کہا کہ ہمیں کمرے کی ضرورت ہے، تو مجھے اسٹور روم میں شفٹ کر دیا اور میرے دیور کو وہ کمرہ دے دیا. وہ کمرہ بھی مجھ سے لے لیا. اب میں اکیلی تھی، میری جان پہچان کا کوئی تھا ہی نہیں کہ میں کسی کو بتاتی. آپ کے میاں کچھ نہیں اسٹینڈ لے سکتے تھے؟ وہ اسٹینڈ کیا لیتے، وہ تو خود مارتے تھے مجھے. میں کام نہ کروں، مجھے کپڑے نہیں دھونا آتے تھے تو میں اس بات پہ مار کھاتی تھی. مجھ سے روٹی مجھے نہیں آتی تھی بنانا روٹی، میں مار کھاتی تھی کیونکہ میں گھر میں نہیں کرتی تھی اپنے کام. میں نہیں تھی عادی کام کرنے کی، لیکن مجھے سسرال جا کے یہ سارا کچھ کرنا پڑا. میرے جیٹھ کے 6 بچے تھے، ان کی بیوی نے نا ڈیورس لے لی تھی اور بچے چھوڑ دیے تھے. پھر میری ساس کہتی تھی ان کے کپڑے پریس کر دو، ان کو نہلا دو، ان کو کھانا دے دو، یہ اسکول جاتے ہیں تو تم صبح جلدی اٹھ جایا کرو، ان کو ناشتہ کروا دیا کرو، ابھی تو تمہارے بچے نہیں ہیں تو تم ان کو دیکھ لیا کرو. اور میں نہ کرنا چاہوں تو پھر میں اپنے میاں سے مار کھاتی تھی اس بات پہ. تو بچے سے پہلے ہی آپ اسٹور میں شفٹ ہوئی تھی؟ نہیں، میرا بچہ ہو گیا تھا. اچھا. میرے جو ہے نا 3 بچے ہیں، میرے 2 بچے اسی کمرے میں ہوئے تھے، مطلب جو کمرہ جہاں پہ میں گئی تھی شادی کر کے وہیں ہوئے تھے. اس کے بعد انہوں نے مجھے اسٹور میں شفٹ کیا تھا یہ بول کے کہ میرے دیور کی شادی ہونی ہے اور جو ہے ان کو کمرے کی ضرورت ہے. اور پھر میرے میاں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بس کچھ مہینوں کی بات ہے، اس کے بعد میں تمہیں رینٹ پہ گھر لے کے دوں گا. پھر میں راضی ہو گئی، لیکن اس نے گھر لے کے نہیں دیا. اور نوکری نہیں کر رہے تھے میاں؟ نہیں، وہ کام ہی نہیں کرتا، وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. اور جب میں اس سے کہوں کہ آپ کام کرو، کوئی نوکری کرو، یا میں کسی سے بات کروں کہ آپ اس کو نوکری پہ لگوا دیں، تو وہ جاتا ہی نہیں کام پہ، وہ کام ہی نہیں کرتا. اور پھر میری ساس کہتی تھی کہ تمہارے نصیب سے اس کو روزی نہیں ملتی. تو اب آپ کیسے زندگی گزاری ہیں؟ اب آپ ساتھ ہیں ان کے کہ نہیں؟ نہیں، اب میں ساتھ نہیں ہوں ان کے، کیونکہ اب میں جو ہے میں نے پھر اپنی امی سے کانٹیکٹ کیا، میں نے اپنی امی کو بتایا. پھر میں نے اپنی امی کو ساری باتیں بتائیں اور میں نے ہمت کی، کیونکہ میرے 3 بچے ہو چکے تھے اور ان کا کوئی فیوچر ہی نہیں تھا اس کے ساتھ. تو میں نے یہ سوچا پھر کہ اس طرح سے رہنے سے بہتر ہے کہ میں خلا لے لوں، میں علیحدگی اختیار کروں اس سے، کیونکہ اس کے ساتھ نہ میری کوئی زندگی نہ بچوں کی کوئی ذہنی زندگی. سکون تو ہونا کم از کم انسان کو، روٹی کھانے کو ملے نہ ملے، ذہنی سکون تو. پھر کیسے اب آپ گزارا کرتی ہیں؟ اب میں نے اس سے خلا لے لی، میں اپنی امی کے ساتھ رہتی ہوں. اللہ کا شکر ہے امی اور بھائی انہوں نے مجھے اور میرے بچوں کو رکھا ہوا ہے. پھر میں گھر میں بیٹھ کے ہی کام کر لیتی ہوں، کچھ سلائی کا کام، کچھ اس طرح. تو میں اپنے بچوں کا اپنا گزارا اسی طرح سے اب کر رہی ہوں. چھوٹے ہیں بچے ابھی؟ بچے میرے چھوٹے ہیں. اللہ، ایک تو دیکھیں سب سے بڑا تو بیچاری کا نصیب ہی گڑبڑ کے دھوکا ہوا، لیکن اس کے بعد دھوکے کے بعد بھی لڑکیاں ہماری جذباتی ہوتی ہیں، وہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا بچہ پیدا کر لیا، جبکہ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ میاں جاب لیس ہے، مگر وہ پھسلا لیتے نا باتوں میں.